دیکھیں دوسرا منظر اللہ نے پیش کیا ہے. پہلا منظر آیا فرشتوں نے ہاتھ بڑھا کے روح کو نکالنے کی بات کی اور کہا کہ تم اللہ کے ذمہ ناحق باتیں کرتے تھے، ناحق باتیں کرتے تھے، اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے، ناحق باتیں تم نے کی ہیں. کیا ناحق باتیں کرتے تھے؟ کہ اللہ نے اپنی صفات اپنے بندوں میں بانٹ دی ہیں. یہ عطائی صفات ہیں، ان کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں. تم نے اللہ کے ذمہ لگایا تھا، تم نے غیر اللہ کی نیاز کو حلال بول دیا تھا، تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اہل اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے. تو لہٰذا تم تعویلات کرتے تھے، تم جو ہے نا غلط معنی پیش کرتے تھے، تحریفات کرتے تھے، تم غیر اللہ کی پکار لگاتے تھے، تم نے پیغمبر کو حاضر ناظر مان لیا. تم نے یہ سارا دین بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ یہی شریعت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. تمہارے اکابرین نے کتابیں لکھ لکھ کے یہ کہہ دیا کہ یہی عین اسلام ہے. تو لہذا تم اللہ کے ذمہ ناحق باتیں کرتے تھے. اب اللہ کے سامنے جو پیشی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا منظر اللہ نے پیش کر دیا. فرمایا حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، جب یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور اللہ یہ کہے گا اچھا تو تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ اس کا علمی اعتبار سے تم نے احاطہ ہی نہیں کیا. اگر تم یہ کام نہیں کرتے رہے، فرمایا کہ اما ذا کنتم تعملون، اگر یہ کام ہی نہیں کرتے رہے تو پھر کرتے کیا رہے تم دنیا میں؟ یعنی کہ تم نے علمی اعتبار سے احاطہ ہی نہیں کیا، تم نے اللہ کی آیات کو دیکھا ہی نہیں. جو علماء بیان کرتے رہے، جو مشائخ بیان کرتے رہے، تم اسی کو مانتے چلے گئے. آیات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی معیار نہیں تھا. فرمایا اما ذا کنتم تعملون، اگر یہی کام نہیں تم نے کیا تو پھر کرتے کیا رہے تم؟ فرمایا ووقع القول علیہم، اللہ کی یہ بات پوری ہو جائے گی بما ظلموا، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا. فہم لا ینطقون، پھر وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے، کچھ نہ بول سکیں گے.